سامنے گرامیہ قدر میں پوری لگڑیال میرج ہال کی انتظامیہ جناب انکل محمد بشیر صاحب، بھائی نثار، بھائی عابد، عمران صاحب، دیگر ان کے صاحبزادے، پوری ٹیم کی جانب سے دور و نزدیک سے جتنے بھی احباب تشریف لائے تمام کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ قبلہ مفتی صاحب، قاری صاحب، شاہ صاحب، دیگر جتنے بھی معزز مہمان تشریف لائے ہیں، آنے والے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایک بار آپ محبت کے ساتھ دروشی پڑھیں، میں قبلہ مفتی صاحب کے سامنے مائک سیٹ کرتا ہوں، لیکن آواز سٹیج تک آنی چاہیے دروشی کی، محبت کے ساتھ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، امام الاولین والآخرین، قائد الغر المحجلین، وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ آج آمد ہے اس سونے دی، آج آمد ہے اس سونے دی، پڑھیے آج آمد ہے اس، آج آمد ہے اس سونے دی، جیڑا دو جگ نالوں سونا ہے، او دے ورگا نہ کوئی ہویا ہے، او دے ورگا نہ کوئی ہویا ہے، او دے ورگا نہ کوئی ہونا ہے، پڑھیے آج آمد ہے اس، جس ونڈنے دکھ دکھ یاراں دے، جس پوچھنے حال بیماراں دے، تے جس جا جا کے وچ غاراں دے، امت دی خاطر رونا
آج آمد ہے اس، بس یہی آپ نے پڑھنا ہے، آج آمد ہے اس جد پیش نہ کوئی جاوے گی، امت ساری کرلاوے گی، تیواری محبوب دی آوے گی، جس سر تے آن کھلونا ہے، اج آمد ہے اس، اج آمد ہے اس سونے دی، جیڑا دو جگ نالوں سونا ہے۔ السلام یہ سب کیا حضرت گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لی خمسۃ اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب لا نبی بعدی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ ویسے قرآن پاک میں حضور علیہ السلام کے کئی نام استعمال ہوئے ہیں، اسی طرح احادیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اسماء گرامی ملتے ہیں۔ محدثین نے 99 کے قریب حضور کے نام گنوائے ہیں، 99 کے قریب، لیکن اس حدیث میں 5 ناموں کا ذکر ہے۔ جناب کتنے ناموں کا ذکر ہے؟ قرآن مجید میں کچھ نام ایسے بھی ہیں جو اللہ نے اپنے لیے بھی وہی نام استعمال کیا ہے اور اپنے محبوب کے لیے بھی وہی نام استعمال کیا ہے۔ میں ابھی قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں، ہر بندہ سمجھنے کی کوشش کرے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ لوگوں کے لیے رؤوف ہے، رحیم ہے۔ جی اللہ لوگوں کے لیے رؤوف ہے، رحیم ہے، یعنی اللہ نے اپنے لیے رؤوف کا نام بولا اور رحیم کا نام بولا، اور سورۃ توبہ کی آخری سے پہلی آیت ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ۔ کون سا لفظ میں نے ذرا پیٹا کر کے بولا ہے؟ ہاں جی، رؤوف الرحیم۔ بے شک تمہارے پاس تشریف لے آئے ہیں وہ عظمت والے رسول جو تمہاری خیر کے بڑے حریص ہیں اور مومنوں کے لیے رؤوف ہیں، رحیم ہیں۔ گویا حضور کے لیے بھی اللہ نے رؤوف کا نام بھی بولا اور رحیم کا نام بھی بولا ہے۔ تو اس طرح کی اور بھی کئی ابحاث قرآن پاک میں موجود ہیں۔ بس میں اس حدیث کی طرف آتا ہوں کہ اس حدیث میں جو میں نے پڑھی ہے، میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب کتنے نام استعمال ہوئے ہیں؟ جی 5۔ کتنے نام استعمال ہوئے؟ یہ جو بار بار بول رہے ہیں ان کو تقریباً سن کے میری تقریر ویسے ہی یاد ہو چکی ہے۔ آپ کچھ جواب دیں کہ اس حدیث میں حضور کے کتنے نام ہیں؟
5 نام ہیں۔ انا محمد، آپ کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا نام آئے تو درود شریف پڑھنا چاہیے نا۔ میں نام ایک ایک کر کے پڑھتا ہوں، آپ اونچی آواز میں درود پاک پڑھتے جائیں گے۔ انا محمد، انا احمد، وانا الماحی، وانا الحاشر، وانا العاقب۔ کتنے نام ہو گئے جی؟ پہلا نام ہے محمد، دوسرا نام ہے احمد، تیسرا نام ہے الماحی، چوتھا نام ہے الحاشر، پانچواں نام ہے العاقب۔ کتنے نام ہو گئے جی؟ 5۔ تو پہلا اس میں گرامی کون سا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 7ویں دن مکے والوں کی دعوت فرمائی، کھانا کھلایا۔ کھانا کھا چکے تو کسی سردار نے پوچھا، سردار عبد المطلب جی آپ نے بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں ہمیں کھانا تو کھلایا ہے، ابھی تک بتایا ہی نہیں آپ نے کہ بیٹے کا نام کیا رکھا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا میں نے اپنے شہزادے کا نام رکھا ہے محمد۔ کیا نام رکھا ہے؟ حضرات گرامی آپ شرما گئے ہیں محمد کا نام بولتے ہوئے۔ آقا تو بنیاد، آقا تو بنیاد رونقاں دی، جتھے تو ہوویں رونق ول ہوندی، جے کرنا تو ہوندوں تے اے رونق نہ اے اج ہوندی نہ اے کل ہوندی، نہ اج ہے سی نہ سی کل بنیا، تیری ادوں بھی سونیا گل ہوندی، نبی ولی سردار تسلیم کر گئے، تیرا نام لئیے مشکل حل ہوندی۔ اور ٹل جاتی ہیں مشکلات، پیار سے بولو نہ ذرا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا میں نے بیٹے کا نام رکھا ہے۔ ابھی خوش ہو کے نہیں بولے، وہ بی بی آ گئی میرے نبی کی بارگاہ میں، کہنے لگی حضور بچے پیدا ہوتے ہیں پر زندہ نہیں رہتے، فوت ہو جاتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں، زندہ نہیں رہتے۔ میرے لجپال نے فرمایا اب کی بار اللہ تجھے امید لگائے نا، دل میں ارادہ کر لینا نام محمد رکھوں گی، دل میں ارادہ کر لینا نام محمد رکھوں گی، اللہ بیٹا بھی عطا فرمائے گا، عمر والا بھی ہو جائے گا۔ اب پیار سے بولے نا، حضرت عبد المطلب نے فرمایا میں نے بیٹے کا نام رکھا ہے، جزاک اللہ، کیا نام رکھا ہے؟ محمد کا کیا مطلب ہے؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد، الذی یحمد مرتا بعد مرت۔ آپ نے 12 ربیع الاول والے دن جلوس میں یقیناً شرکت کی ہوگی۔ چلو ذرا تھوڑی سی شفقت فرمائیں، جنہوں نے 12 ربیع الاول والے دن جلوس میں شرکت کیا ذرا ہاتھ کھڑے کریں۔ بہت سارے بندے ہیں، تو اگر میں پوچھوں گا آپ سے تو شاید آپ بولے نہیں، میں خود بیان کر دیتا ہوں، اگر وہ غلط ہوا تو آپ مجھے کوئی ہاتھ کھڑا کر کے روک دے۔ سوال میرا یہ ہے کہ اس جلوس میں کیا ہوا تھا؟ تو خود ہی میں جواب دے رہا ہوں کہ اس جلوس میں حضور کی نعتیں پڑھی گئیں اور حضور کی آمد کے نعرے لگائے گئے۔ کیوں جی؟ کوئی اور چیز تو نہیں تھی اس میں؟ اچھا، تو میں سمجھا یہ رہا ہوں محمد کا مطلب کیا ہے۔ آپ اپنے اپنے گاؤں میں اپنے اپنے جلوس میں جہاں آپ نے شرکت کی وہاں چلے جائیں، آپ روحانی طور پہ وہاں چلے جائیں۔ کیا ہوا؟ جہاں سے جلوس شروع ہوا حضور کی تعریف ہوئی، جلوس پانی پینے کے لیے رکا حضور کی تعریف ہوئی، جلوس مٹھائی کھانے کے لیے رکا حضور کی تعریف ہوئی، جلوس کھانا کھانے کے لیے رکا حضور کی تعریف ہوئی، چوک پہ موڑ آیا، چوک آیا تو حضور کی تعریف ہوئی، گلی میں موڑ آیا تو حضور کی تعریف ہوئی، اس حاجی صاحب کے سامنے سٹیج لگا ہے گھر کے سامنے تو حضور کی تعریف، وہ فلاں چودھری صاحب کے گھر کے سامنے سٹیج لگا ہے تو وہاں حضور کی تعریف ہو۔ اور بھائی ہر گلی میں، ہر موڑ پر، ہر چوک پر بار بار جس کی تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں۔
محمد کا ترجمہ یہ ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی گھڑی گھڑی تعریف کی جائے، ہاں جی، جس کی بار بار تعریف ہو، جس کی گھڑی گھڑی تعریف ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کل جامع بصفات الخیر یسمى محمدا۔ یہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے تو جو لوگ تھوڑے تھوڑے پڑھے ہوئے ہیں کم از کم وہ تو کہہ دیں سبحان اللہ۔ جو میں نے عربی پڑھی ہے آپ کو نہیں سمجھ آئی تو پھر بھی آپ میرے پہ اعتماد کر کے کہہ دیں جی ٹھیک ہے، بندہ تقریباً باتیں ٹھیک ہی کرتا ہے، تو آپ نا میرے پہ اعتماد کر کے تو سبحان اللہ کہہ دیں۔ ابھی میں ہاتھ کھڑے کراؤں میرے پہ اعتماد ہے کہ نہیں تو انشاءاللہ سارے کہیں جی بہت اعتماد ہے، لیکن ایسے نہیں، آپ سبحان اللہ کر کے اعتماد دلائیں نا مجھے کہ جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کل جامع بصفات الخیر یسمى محمدا۔ میں اس کا ترجمہ سمجھاتا ہوں انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ کل جامع بصفات الخیر یسمى محمدا۔ مولانا قاری حافظ بشارت صاحب میں 10-12 خوبیاں ہیں، 1-2 کمزوری ہے۔ میرے اندر کوئی 6-7 خوبیاں ہیں، کوئی 2-3 کمزوریاں بھی ہیں۔ اس حاجی صاحب میں 10-12 اچھائیاں ہیں، خوبیاں ہیں، 1-2 کمزوری ہے۔ فلاں بندے میں 10-12 اچھائیاں ہیں، 1-2 کمزوری ہے۔ اور بھائی ہر جگہ تھوڑی بہت کمزوری آ جاتی ہے، جس میں ساری اچھی عادتیں جمع کر کے سارے عیب نقائص کمزوریاں نکال کے اچھی خوبیاں جمع کر کے جس بندے میں اکٹھی ہو جائیں اسے محمد کہا جاتا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا میں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے، جی میں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے۔ بعض بندے کہتے ہیں پتہ نہیں ساڑھے پیچھے ہی پہ گئے، بار بار آنکھوں محمد، ابھی آپ سن نہیں رہے تھے ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد، تو ان کا نام پیار سے لینا چاہیے نا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا جی میں نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرات گرامی ممکن ہے کسی نے سوال کیا ہو جناب یہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ میرے مرشد گرامی ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت کی کتاب لکھی ہے ضیاء النبی، اس کے اندر آپ نے حضرت عبد المطلب کا جواب لکھا ہے، فرمایا سنو میں نے بیٹے کا نام محمد کیوں رکھا ہے؟ حضرت عبد المطلب فرمانے لگے اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء وخلقہ فی الارض۔ پہلے کہہ چکا ہوں جب عربی پڑھوں تو اعتماد کیا کرو جب عربی پڑھوں تو اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء وخلقہ فی الارض۔ جزاک اللہ، میں پھر پڑھ رہا ہوں اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء وخلقہ فی الارض۔ فرمایا میں نے بیٹے کا نام محمد اس لیے رکھا ہے آسمانوں میں خالق تعریف کرے گا، زمین میں مخلوق تعریف کرے گی، ادھر بھی تعریفیں ادھر بھی تعریفیں، دائیں بائیں بھی تعریفیں، آگے پیچھے ہر جگہ تعریف ہی تعریف۔ جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی خالق بھی تعریف کرے مخلوق بھی تعریف کرے، بولیے اسے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اسے کیا کہتے ہیں؟ اچھا اب مجھے آپ بتائیں گے کہ جس کی خالق تعریف کرے، جس کی مخلوق تعریف کرے، اس کی سب کو کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ ماشاءاللہ آپ بھی تو مخلوق میں ہی شامل ہیں نا۔ حضرت عبد المطلب نے تو بڑا وڈا لفظ بولا ہے نا، خلقہ، مخلوق۔ اگر صرف انسان کہہ دیتے، صرف مسلمان کہہ دیتے وہ اور بات ہے، ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں سے ذرا بڑا احاطہ کریں تو ٹوٹل انسان آتے ہیں، انسانوں کو ذرا اور ہلکا کھولیں تو حسات، حیوانات، جمادات اور اللہ کی ساری مخلوقات آتی ہیں۔ اور حضرت عبد المطلب نے تو جملہ ہی یہ بولا ہے آسمانوں میں خالق تعریف کرے گا، زمین میں مخلوق تعریف کرے گی۔ صرف مسلمان نہیں، صرف انسان نہیں، صرف حیوان نہیں، اللہ کی مخلوق حضور کی تعریف کرے گی۔ اس کی کرنی چاہیے سب کو یا نہیں کرنی چاہیے؟ اچھا ایک مسئلے کی بات ہے، ویسے داڑھی رکھنا حضور کی سنت ہے، ایسے ہی ہے جی، لیکن اگر بندے کی داڑھی نہ بھی ہو تو پھر بھی وہ حضور کی تعریف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔
جیسے روٹی کھا سکتا ہے نا، نماز پڑھ سکتا ہے، حج کر سکتا ہے، اسی طرح حضور کی تعریف بھی داڑھی والا بھی کر سکتا ہے، جو بغیر داڑھی کے وہ بھی حضور کی تعریف چلو نہ کرے ہو، جواب تے دیو نا کہ جو داڑھی رکھے ہوئے ہے وہ بھی حضور کی تعریف کر سکتا ہے، جس نے نہیں رکھی بولا وہ بھی حضور کی تعریف، جو مائک پہ آ گیا ہے وہ بھی تعریف کر سکتا ہے، جو نہیں آیا وہ بھی تعریف کر سکتا ہے۔ مائک کے بغیر بھی حضور کی تعریف ہو سکتی ہے۔ تعریف حسان سے شروع ہوئی ہے، مائک تو بہت لیٹ شروع ہوا ہے، مائک، سپیکر، سٹینڈ یہ تو بہت بعد میں آئے ہیں۔ تعریف تو حضرت حسان کے زمانے سے، بلکہ حضور کی تشریف آوری سے پہلے بھی حضور کی تعریفیں ہوتی رہی ہیں۔ تو میں نے یہ 2-4-6 جملے اضافی اس لیے بولا ہوں کہ آپ سے بھی حضور کی تعریف کروانا چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ بھی سمجھیں گے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ کی مخلوق ہیں اور ہم بھی حضور کی تعریف کریں گے۔ میں حضور کی تعریف کر رہا ہوں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ میں نے حضور کی تعریف کی، آپ بھی کریں۔ چلو میں ایک اور حضور کی تعریف کرتا ہوں، آپ بھی کیجئے گا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ میں نے قرآن پڑھا، حضور کی تعریف کیا، آپ بھی کریں۔ جی مجھے پتا ہے کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اب میں حدیث پڑھ کے حضور کی تعریف کرنے لگا ہوں۔ انا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا وانا مبشرهم اذا ایسوا وانا مستشفعهم اذا حبسوا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی۔ یہ میں نے حدیث پڑھ کے حضور کی تعریف کی ہے، آپ بھی کریں۔ مجھے پتہ ہے آپ نے نہیں بولنا کیونکہ آپ کو حدیث آتی نہیں ہے، یہ آپ کی تحقیر نہیں ہے، بس آپ کو میں اگلا مسئلہ سمجھانے لگا ہوں۔ بھائی قرآن پڑھیں گے حضور کی تعریف ہے، حدیث پڑھیں حضور کی تعریف ہے، لیکن ہر بندے کو تو قرآن کی آیتیں نہیں آتی نا، ہر بندے کو تو حدیثیں یاد نہیں ہیں، تو تعریف تو سب کو کرنی چاہیے۔ تو کوئی اپنی زبان میں بول لے، جس کو قرآن نہیں آتا، حدیث نہیں آتی، وہ اپنی زبان میں حضور کی تعریف کر لے اور وہ میرے ساتھ مل کے پڑھے۔ او دا رتبہ نہ کوئی تولے، او دا رتبہ نہ، جنہوں پنجابی نہیں آتی وہ بے شک نہ بولے آئے، صرف انگریزی بول دے آج تک، او نہ بولے، چپ رہے۔ جنہوں پنجابی آمدی ہے نا، یہاں تے قرآن دی باری بولنا سی، حدیث دی باری بولنا سی، بھائی صاحب جو ادھر نہیں بولے تے اپنے پاسے دے آؤ نا۔ او دا رتبہ نہ کوئی تولے، او دا رتبہ نہ کوئی تولے، او دا رتبہ۔ یہ بعد میں آپ نے پوچھنا نہیں ہے کہ مفتی صاحب مائیے سناتے ہیں، یہ عجیب مفتی صاحب ہے، یہ مائیے سناتا ہے۔ او وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ اسی بات ہے، انی لَأَعْرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ قَبْلَ الْبِعْثَةِ، یہ میں نے حدیث پڑھی ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ میں مائیے میں کرنے لگا ہوں، آپ کہیں یہ مائیہ ہے، ترجمہ ہے حدیث کا۔ دتی پتھراں گواہی، دتی پتھراں گواہی۔ فرمایا انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل البعثۃ، فرمایا مکہ میں اس کو جانتا ہوں، وہ پتھر اعلان نبوت سے پہلے بھی میں محمد پر سلام پڑھا کرتا تھا۔ دتی پتھراں گواہی، جی بولو دتی پتھراں گواہی۔ میرے نبی نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی غلام ہے۔
عرض کر رہا تھا کہ حضرت براء ابن عازب فرماتے ہیں کننا اذا صلینا خلف رسول اللہ احببنا ان نکون عن یمینہ فیقبل علینا بوجہہ، ہم جب حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، سبحان اللہ، ہم جب حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، سبحان اللہ، ہم جب حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. میں بار بار یہ جملہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں چھوٹا سا بندہ ہوں، مجھے لوگ اپنے گھر میں کئی دفعہ بیٹھک میں کھانا کھلاتے ہوئے کہتے ہیں قاری صاحب جدھر آپ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں نا، ادھر گورڑا شریف کے سرتاج ایک دفعہ تشریف لائے تھے، جہاں آپ کھانا کھا رہے ہیں جی میری یہ بیٹھک ہے نا، اس بیٹھک میں اسی جگہ پر پیر سیال تشریف لائے تھے. تو جب ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ پیر سیال میرے کمرے میں آئے، پیر حضور ضیاء الامت میری بیٹھک میں آئے، تو ان کے لیے اعزاز نہیں ہے کہ جنہوں نے نبیوں کے امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے. ذرا پیار سے کہیں نا سبحان اللہ، کہ حضرت براء کہتے ہیں جب ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھتے احببنا ان نکون عن یمینہ، دل کرتا تھا کہ دائیں جانب کھڑے ہوں، دل کرتا تھا کہ دائیں جانب کھڑے ہوں. ویسے کھڑے ترتیب سے ہی ہوتے تھے، سارے بندے ایک طرف نہیں کھڑے ہوتے تھے، صف ترتیب سے ہی بناتے تھے، ایک ادھر دوسرا ادھر، ایک ادھر پھر دوسرا ادھر، ایک ایک کر کے، لیکن دل کرتا تھا کہ دائیں جانب کھڑے ہوں. جناب دائیں جانب کھڑے ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ کیوں دل کرتا ہے؟ یہ جملہ دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا. براء ابن عازب کہتے ہیں فَيَقْبَلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، دائیں جانب اس لیے کھڑا ہونا پسند کرتے تھے حضور سلام پھیریں گے میں پہلے زیارت کر لوں گا. فَيَقْبَلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، حضور سلام پھیریں گے میں پہلے زیارت کر لوں گا. ایمانداری سے بھئی آپ نے جواب دینا، ایک مسئلہ ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بڑی دیر سے علماء میں اختلاف چلا آ رہا ہے، مجھے آپ سادہ سا جواب دے دیں. جو بندہ دائیں جانب اس لیے کھڑا ہوا امام سلام پھیرے گا تو میں پہلے زیارت کروں گا، وہ بندہ اتحیات میں کیا سوچ رہا تھا؟ کم از کم علماء تو سبحان اللہ کہیں جی، وہ بندہ نماز میں کیا سوچ رہا تھا؟ حضور کو سوچ رہا تھا کہ نہیں سوچ رہا تھا؟ حضور کا خیال آ رہا تھا یا نہیں آ رہا تھا؟ اور نماز تو اس کی نہیں ٹوٹی ہے، وہ تو خوش ہو کے ادھر بیٹھا تھا کہ ابھی حضور سلام پھیریں گے تو میں چہرے کی زیارت کر لوں گا. میں اپنی گفتگو اسی پہ ختم کرنے لگا ہوں. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہر گھڑی ہوتی ہے، اور حضور کے حسن و جمال کے متوالے ہر وقت اپنا سب سے بڑا شوق یہی رکھتے تھے کہ کاش ہم اپنے محبوب کی زیارت کر لیں. عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے، آپ فرماتے ہیں 3 مہینے رجی خلقت تے ویکھ یوسف کنعانی جنہ ڈٹھا محمد عربی اور رجے دمی جہانی. بلکہ میاں صاحب فرماتے ہیں اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر تو یوسف بھی یہی کہیں گے، یوسف بھی یہی کہیں گے. کیا کہیں گے؟ بے شک حسن زیادہ میرا تے کل جہان نالوں نہیں زیادہ قیمت میری آقا تیریاں زلفاں نالوں. آج رحمت بارگاہ میں پیش کرنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ شریعتاً کو لاد پاک والدین کریمین صاحب جمعی انبیاء کرام جمعی صحابہ کرام خلفاء کرام عظیم عطا کر اس خاندان دے نکے وڈے جنہیں روح سلام نجر عظیم عطا فرما.
مالک اس مقدس مبارک محفل میں اپنی بارگاہ قبول فرما اور سارے زندگی بھر دے گناہ معاف کر دے۔ سانو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت دی نعمت عطا فرما۔ صلی اللہ کہتے کہتے سارے مل کے دعا کرو، اللہ ساڑے ملک پاکستان تے رحم فرمائے، ادا قرض دور فرمائے، اپنے خزانیاں چ دور فرمائے، کو بہانہ بنائے، مہنگائی تو اللہ نجات عطا کرے، اچھے حکمران عطا فرمائے، پاکستانیاں نو اور پاکستان دی فوج نو اللہ ملک پاکستان دی حفاظت دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستان جنہاں انتظام کیتا ہے انہاں دی محبت نو اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے، ساڑھے سب دی اللہ مشکلات آسان کرے، پریشانیاں دور کرے، بیماریاں دور کرے، سب دے عزت رزق صحت اولاد دے اندر برکت عطا کرے، اولاد نہیں تو اولاد نرینہ عطا کرے، اگر اولاد ہے تو ان ہدایت نصیب فرمائے، میرے دوستان دے معاملات آسان کرے اور کاروبار سے برکت فرمائے۔ ہمیشہ اس طرح ہی آپ لوگاں نو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرنے توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔